کیونکہ زیادہ لمبی چوڑی تمہید باندھنے کا وقت نہیں ہے، 10 منٹ کا ٹائم مجھے دیا گیا ہے، اور 10 منٹ کے ٹائم میں مجھے اپنا کچھ معافی ضمیر پیش کرنا ہے۔ آپ لوگ محبت اور عقیدت کے ساتھ سماعت کریں۔ یہ کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے، بلکہ یہ رسول پاک کی محفل ہے، اور اس محفل میں آنا آپ کا رائے گا اور بیکار نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اجر عظیم ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، نزل علی محمد، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ عرض و معروض کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے۔ اس سے قبل مناسب نہیں بلکہ ضروری اور لازمی سمجھتے ہوئے اپنی گردنوں میں غلامی رسول کا پٹا ڈالتے ہوئے آقا نامدار شہنشاہی ذی وقار نائب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے باواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ دارا مزے میں ہے نہ سکندر مزے میں ہے، دارا مزے میں ہے نہ سکندر مزے میں ہے، سچ پوچھئے کہ مصطفیٰ کا قلندر مزے میں ہے۔ طیبہ سے دور رہ کر میسر کہاں سکون، طیبہ سے دور رہ کر نعرہ رسالت، شاعر اہل سنت زبیر رضا حسانی صاحب، شاعر اسلام انتخاب عالم صاحب۔ طیبہ سے دور رہ کر میسر کہاں سکون، قرب نبی میں رہ کے کبوتر مزے میں ہے، قرب نبی میں رہ کے کبوتر مزے میں ہے۔ اب آئیے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم و فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، نزل علی محمد۔ آج یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن پاک محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا، نازل فرمانے کے بعد اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی ہر چیز کو رکھ دیا ہے، بیان فرما دیا ہے۔ معلوم ہوا، پتہ یہ چلا کہ آج جو لوگ قرآن کے دامن سے وابستہ ہیں، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی گفتگو کو پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ آج بھی کامیاب ہے اور صبح قیامت تک کامیاب رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن بات یہ ہے میرے دوست، ہر کوئی بھی بات یا کوئی بھی فیلڈ، کوئی بھی میدان حقانیت کو چاہتا ہے، سچائی کو چاہتا ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ لے لیجئے، کوئی بھی آپ کسی بھی میدان میں اتر جائیے، اس میدان میں اترنے کے بعد انسان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انسان کو مصیبتوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ لیکن قرآن نے ہمیں بتا دیا، اس دنیا کے اندر نہ جانے کتنی کتابیں لکھنے والوں نے لکھی ہے، لیکن قرآن یہ کسی دنیا دار کا نہیں ہے، یہ بلکہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور محمد عربی پر نازل فرمایا ہے۔ آج دنیا میں کتابوں کا لوگ مطالعہ کرتے ہیں، کتابیں پڑھا کرتے ہیں، ناولیں پڑھتے ہیں، لیکن اتنی کوئی بھی کتاب نہیں پڑھی جاتی ہے جتنی دنیا کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد انسان ایک مسجد کا امام بنتا ہے، اس قرآن پاک کو حفظ کرنے کے بعد ایک مصلی کا ذمہ دار بنتا ہے، اس قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد انسان ایک میدان خطابت کا سہسرار بنتا ہے۔ تو قرآن انسان کو رہنمائی دے رہا ہے۔ کس چیز کی رہنمائی دے رہا ہے؟ اے رہنمائی چاہنے والے، اے رہنمائی پانے والے، تو قرآن کے قریب آ اور قرآن تیرے قریب ہو جائے گا۔ جب تو قرآن کے قریب ہو جائے گا تو دنیا کی ساری کتابوں سے ان کا نام پوچھ لے۔ جب آج کی کتاب اپنا نام نہیں بتا سکتی تو وہ کام کیا بتا سکتی؟ نام نہیں بتا سکتی، وہ کام کیا بتا سکتی ہے؟ ہم نے آنے والی کتاب سے پوچھا، آنے والی کتاب تیرا نام کیا ہے؟ آپ کے گاؤں میں، آپ کے اس شہر میں اگر کوئی نیا اجنبی آئے، اگر اس نے اپنا نام صحیح بتا دیا ہے، صحیح بتا دیا
اسے رکنے کا موقع دیا جائے گا, اسے ٹھہرنے کے لیے وقت دیا جائے گا, لیکن جب وہ اپنا نام نہیں بتا سکتا, اپنا پتہ نہیں بتا سکتا, تو ہمارے اندر شک و شبہ پیدا ہوگا. ہم شکوں کی منزل میں پڑ جائیں گے, سوچیں گے کہ آنے والا انسان جب اپنا نام نہیں بتا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر ملکی جاسوسی انسان ہو. لیکن جب ہم نے آگے بڑھ کر کے قرآن سے پوچھا, آنے والی کتاب تو آ رہی ہے, کہاں سے آ رہی ہے, وہ بھی قرآن بتا رہا ہے. یہ نام کیا ہے اس کا, وہ بھی قرآن بتا رہا ہے. اور کہاں سے آ رہا ہے, وہ بھی قرآن بتائے گا. کہاں اس کو جانا ہے, اور وہ بھی قرآن بتائے گا. کس لیے آ رہا ہے, وہ بھی قرآن بتائے گا. ہم نے آگے بڑھ کر کے پوچھا, اے دنیا میں آنے والی کتاب, محمد عربی پر نازل ہونے والی کتاب, آخر تیرا نام کیا ہے؟ تو قرآن نے عربی زبان میں آواز دی اور کہا کہ پڑھ لے قرآن کو کھول کر کے, میرا نام ہے یاسین والقرآن الحکیم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت قرآن, جشن دستار بندی. قرآن نے اپنا نام بتایا. اب ہم نے آگے چل کر کے پوچھا, اے تیرا قرآن, تیرا نام تو معلوم ہو گیا, لیکن تو کس پر نازل ہوا یہ بھی بتا دے ذرا, اور کہاں سے آ رہا یہ بھی بتا دے ذرا. تو قرآن نے, ہم نے قرآن کو جب ہم نے پڑھا تو قرآن نے بتایا, تنزیل من رب العالمین, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے آ رہا ہوں. یہ تو پتا چل گیا کہ اللہ کی بارگاہ سے آ رہا ہے, لیکن جانا کہاں ہے؟ تو قرآن نے بتایا, پڑھو قرآن کی تلاوت کرو, انشاءاللہ زندگی کے ہر مسئلے کا حل قرآن میں مل جائے گا. قرآن نے بتایا, نزل علی محمد, میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہوں. آنے والی کتاب, تیرا نام بھی معلوم پڑ گیا, تو کہاں سے آ رہا ہے یہ بھی پتا چل گیا, لیکن کہاں تو اترا یہ بھی پتا چل گیا, لیکن اب تیرے آنے کا مقصد کیا ہے وہ بتا. تو قرآن بتا رہا ہے, ہدی للناس, ہدایت کے لیے آ رہا ہوں. تو اب جو لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور حقیقت میں جب اترتے ہیں تو اترنے کے بعد ان کو پتا چلتا ہے کہ اب ہماری زندگی جینے کا ہمیں سلیقہ مل گیا ہے, طریقہ مل گیا ہے. یہی کتاب سب سے اچھی اور سب سے بہتر کتاب قرآن مقدس ہے. اس لیے ہم سنی سب سے زیادہ پیار قرآن سے کرتے ہیں, حدیث مصطفیٰ سے کرتے ہیں. جب ہمیں دونوں چیزوں سے ہمیں رہنمائی مل جاتی ہے, روشنی مل جاتی ہے, تو اب انسان بہکتا نہیں ہے. اس لیے تو آج سے 1400 سال پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا, اور فرمانے علی شان سرکار کا, کہ جو قرآن اور میری اہل بیت کے دامن کو پکڑے رہے گا کبھی بھی دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا. دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا. گمراہی کی راہ کب ملتی ہے؟ جب قرآن یا تو حدیث پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے, یا قرآن کے اصول کو اپنانے سے انکار کرتا ہے, تو انسان وہ بھٹک جاتا ہے. نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے. دنیا بھی اس کی بیکار ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. نہ خدا ہی ملا, نہ مثال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے, کہ نہ خدا ہی ملا. آج کے اس موجودہ دور کے اندر ہم جب دیکھ رہے ہیں تو لوگوں کی زبانوں سے نہ جانے کیسے کیسے کلمات نکلتے ہیں. ہم کہتے ہیں اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو, ان کلمات کو, ان لفظوں کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی, ایمان سے چلا جاتا ہے. میرا وقت پورا ہو گیا, اس لیے میں اپنی تقریر کا اختتام یہیں پر کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اس تھوڑے سے وقت میں میرے بولنے کے اندر کمی علمی کی بنیاد پر کوئی لغزش واقع ہو گئی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے اور صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک مرتبہ سبھی حضرات کلمہ طیبہ کا ورد کر لیجیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.